دوستو، اسرائیل اور فلسطین کے بیچ تنازع تقریباً 3000 سال پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات میں لکھا ہے کہ فلسطین کی سرزمین کو خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے لیے رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی نسل چلتی ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عربوں کی نسل چلتی ہے۔ اب چونکہ دونوں آل ابراہیم میں سے ہیں تو فلسطین پر بنی اسرائیل اور عربوں دونوں کا حق ہے۔ بنی اسرائیل نے تقریباً 3300 سال پہلے فلسطین کو فتح کیا، مگر جلد ہی فلسطین ان کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ پھر بنی اسرائیل حضرت داؤد علیہ السلام کی قیادت میں دوبارہ فلسطین کو حاصل کر لیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے نے فلسطین میں اللہ کی عبادت کے لیے ایک مسجد بھی بنوائی۔ بہت عرصے تک بنی اسرائیل نے فلسطین پر حکومت کی۔ پھر 601 BCE کو عراق کے بیبلونین امپائر نے فلسطین پر حملہ کر دیا اور یروشلم یعنی بیت المقدس کو فتح کر لیا اور اس کے اندر رہنے والے اکثر لوگوں کو جلا وطن کر دیا۔ کئی لوگوں کو قید کر کے اپنے علاقے عراق میں لے گئے۔ اس کے کچھ سالوں بعد 539 BCE کو پرشین بادشاہ سائرس یعنی ذوالقرنین نے ببلون پر حملہ کر دیا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے قید لوگوں کو فلسطین واپس جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پھر سے فلسطین پر حکومت کرنے لگے، لیکن پھر 63 BCE کو رومن امپائر نے فلسطین پر حملہ کر دیا اور بہت سے یہودیوں کو قتل کر دیا۔ فلسطین پر رومن امپائر نے لگ بھگ 600 سالوں تک حکومت کی۔ اس کے بعد 637 یا 638 عیسوی کو رومن اور پرشین امپائر کو فتح کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ فلسطین کے ہیڈ سیفرونیس نے سرنڈر کر دیا اور فلسطین کو مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ یوں پہلی مرتبہ فلسطین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس آیا۔ خلفائے راشدین کے بعد فلسطین بنو امیہ، پھر بنو عباس کے پاس رہا اور پھر اس کے بعد طولونید جو کہ ترک خاندان سے تھے ان کے پاس رہا، پھر اکشیدت کے پاس رہا اور وہ بھی ترک مملوک تھے، پھر اس کے بعد خلافت فاطمیہ کے پاس رہا اور پھر سلجوق کے پاس۔ اس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، کیونکہ 1099 عیسوی کو یورپ کے کروسیڈر نے پورے یورپ سے فوج اکٹھی کر کے فلسطین پر حملہ کر دیا اور یروشلم، ٹیمپل ماؤنٹ، مسجد اقصی اور ڈوم آف دی راک پر قبضہ کر لیا۔ قریب 100 سال تک عیسائیوں نے فلسطین پر قبضہ جمائے رکھا۔ 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسلم ممالک سے فوج اکٹھی کر کے عیسائیوں کو جنگ حطین میں شکست دے کر بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑا لیا۔ اس جنگ میں 30,000 کے قریب عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ بیت المقدس حاصل کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے تمام مذاہب کے لوگوں کو فلسطین میں رہنے کی اجازت دے دی۔ 1187 عیسوی سے لے کر 18ویں صدی کے آخر تک عیسائی، یہودی اور مسلمان امن سے ایک ساتھ فلسطین میں رہتے تھے۔ 18ویں صدی کے آخر میں پورے دنیا میں بسنے والے یہودیوں کے اندر یہ خواہش ابھرنے لگی کہ ہمارا ایک الگ ملک ہونا چاہیے، تو تھیوڈور ہرزل نامی ایک جرنلسٹ نے 1896 میں اپنے ایک پنفلٹ میں سیاسی تحریک زائونزم کا آغاز کیا۔ تھیوڈور کی سیاسی تحریک کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں یہودی ہجرت کر کے فلسطین منتقل ہوئی۔ یروشلم یہودیوں کے لیے مقدس جگہ تھی، اس لیے انہوں نے فلسطین کو چنا۔ اس وقت نہ اسرائیل تھا، نہ غزہ پٹی، نہ ویسٹ بینک، بلکہ سارے علاقے کو فلسطین کہا جاتا تھا، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے پاس تھا، اور تمام مذاہب فلسطین میں امن سے رہ رہے تھے۔ اس دوران 1914 عیسوی کو پہلی جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف سینٹرل پاورز یعنی جرمنی، آسٹریا اور ہنگری، اور دوسری طرف الائیڈ پاورز یعنی برطانیہ، فرانس، اٹلی، روس وغیرہ، بعد میں جاپان اور پھر آخر میں امریکہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اس جنگ میں خلافت عثمانیہ سینٹرل پاورز کا ساتھ دیتی ہے، جبکہ دوسری طرف برطانیہ والے عرب کے انقلابیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر آپ خلافت عثمانیہ کو ہرانے میں ہمارا ساتھ دیں تو ہم آپ کو فلسطین کا علاقہ دے دیں گے۔
اور ساتھ ہی یہودیوں کو وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دو تو فلسطین میں آپ کا الگ ملک بنانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ اس طرح عرب اور یہودی خلافت عثمانیہ کو ہرانے میں برطانیہ کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن اصل میں برطانیہ نے فرانس کے ساتھ سیکرٹ ڈیل کر لی تھی۔ جیسے ہی ورلڈ وار ختم ہونے کے بعد خلافت عثمانیہ ہارتی ہے تو مشرق وسطیٰ کا علاقہ برطانیہ اور فرانس نے آپس میں برابر تقسیم کر لیا اور فلسطین کا پورا علاقہ برطانیہ نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ برطانیہ قریب 30 سال تک فلسطین پر حکومت کرتا ہے۔ 1937 سے 1945 عیسوی تک یورپ میں ہٹلر یہودیوں کا قتل عام کرتا ہے۔ 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کو مار دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہودی یورپ چھوڑ کر دوسرے ممالک میں بھاگتے ہیں۔ کچھ یہودیوں کو امریکہ پناہ دیتا ہے، جبکہ اکثر یہودی فلسطین جاتے ہیں۔ فلسطین میں یہودی بہت زیادہ تعداد میں آنا شروع ہو جاتے ہیں تو برطانیہ پابندی لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں فسادات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ 1947 میں برطانیہ کے فارن سیکرٹری نے کہا کہ اب فلسطین برطانیہ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور فلسطین میں یہودی اور عربوں کے درمیان تمام مسائل کا حل اب UN کے ذمے ہے۔ اس کے بعد 1948 میں برطانیہ فلسطین سے چلا جاتا ہے اور فلسطین کو اقوام متحدہ کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں یہودی اپنا الگ ملک بنا لے اور فلسطین عرب اپنا۔ اب ان حالات میں اقوام متحدہ پارٹیشن پلان جاری کرتا ہے اور یہودیوں کے ملک کے لیے تقریباً 57% ایریا رکھتا ہے اور فلسطین کے عرب کے لیے 43% رکھتا ہے۔ یروشلم مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں سب کے لیے مذہبی لحاظ سے اہم تھا، اس لیے اقوام متحدہ کسی کو بھی نہیں دیتا، بلکہ کہتا ہے کہ یروشلم انٹرنیشنل کنٹرول میں رہے گا۔ یہودی UN کے اس منصوبے کو فوراً قبول کر لیتے ہیں اور فلسطین کے 57% ایریا پر اپنا ملک بنا لیتے ہیں اور اپنے ملک کا نام اسرائیل رکھتے ہیں۔ اس طرح 1948 کو یہودی ملک اسرائیل کی ابتدا ہوتی ہے، مگر پڑوس کے عرب ممالک اس تقسیم کو قبول نہیں کرتے اور اسرائیل کے خلاف جنگ چھیڑ دیتے ہیں۔ اس جنگ کو پہلی عرب اسرائیل وار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مصر، اردن اور شام تینوں عرب ممالک کی فوج اسرائیل میں داخل ہوئی۔ دوسری طرف اسرائیل کو بھی کئی ممالک امریکہ اور روس وغیرہ سپورٹ کر رہے تھے۔ سب کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جنگ عرب جیت جائیں گے، مگر اس کا الٹ ہوا۔ عرب ممالک یہ جنگ ہار جاتے ہیں۔ یہ جنگ 1949 کو ختم ہوتی ہے تو اسرائیل مزید علاقوں پر قبضہ کر لیتا ہے۔ UN پارٹیشن پلان کے مطابق جو علاقے فلسطین کو ملنا تھے ان میں سے کئی علاقوں پر اب اسرائیل کا قبضہ ہو چکا تھا۔ غزہ اسٹرپ پر مصر اور ویسٹ بینک کا علاقہ اردن کے پاس چلا گیا تھا۔ تقریباً 7 لاکھ فلسطینیوں کو اپنے گھر چھوڑ کر عرب ممالک میں ہجرت کرنا پڑتی ہے، کیونکہ ان کے پاس جو جگہ تھی اس پر اسرائیل نے قبضہ کر کے ان کو باہر نکال دیا تھا۔ یوں عرب ممالک کے وسط میں یہودیوں نے اپنا الگ ملک بنا کر ایک مضبوط حکومت بنا لی تھی، لیکن ویسٹ بینک اور غزہ پٹی ابھی تک یہودیوں کے پاس نہیں تھے۔ فلسطین کے لوگ اپنا الگ ملک چاہتے تھے، تو اس کی وجہ سے 1964 میں PLO کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ PLO کا کہنا تھا کہ فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کا کوئی ملک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ PLO کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں۔ 1967 میں اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان ایک اور جنگ ہوتی ہے۔ یہ جنگ چند غلط فہمیوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور 6 دن تک جاری رہتی ہے، لیکن یہ جنگ بھی اسرائیل بآسانی جیت جاتا ہے اور مصر، اردن، شام وغیرہ ہار جاتے ہیں۔ یہ جنگ جیتنے کے بعد اسرائیل ویسٹ بینک اور غزہ پٹی پر بھی قبضہ کر لیتا ہے۔ 1974 میں UN کہتا ہے کہ PLO کے لوگ فلسطین کے نمائندے ہیں، تو UN جنرل اسمبلی PLO کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیتی ہے۔ 1989 عیسوی کو مصر اور اسرائیل کے درمیان امن مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں، تو مصر اسرائیل کو باقاعدہ ملک تسلیم کر لیتا ہے۔ یہ پہلا عرب ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ اس کامیاب امن معاہدے کی وجہ سے اسرائیل اور مصر کے بادشاہوں کو نوبل امن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے بعد آگے چل کے اسرائیل کے لوگ غزہ پٹی اور ویسٹ بینک پر کالونیز قائم کرنے لگ جاتے ہیں اور مستقل رہائش اختیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسرائیلی حکومت بھی ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ بعض یہودی تو سستی زمینوں کی وجہ سے ادھر کا رخ کرتے ہیں اور اکثر کٹر یہودی اس وجہ سے وہاں جاتے ہیں کہ یہ علاقے بھی ہمارے اپنے ہیں۔ انٹرنیشنل کمیونٹیز ان سیٹلمنٹس کو ناجائز قرار دیتی ہے
کیونکہ یہودیوں کا وہاں اپنا گھر بنانا UN پارٹیشن پلان کے بالکل خلاف تھا۔ 1992 میں اسرائیل کے نئے PM کہتے ہیں کہ PLO دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے الگ ملک کا مطالبہ کرتے ہیں، جو کہ جائز ہے اور ہمیں ان کا ملک دینا چاہیے۔ اسرائیل PLO کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیتا ہے اور بدلے میں PLO بھی اسرائیل کو ایک ملک تسلیم کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد 1993 میں اوسلو اکارڈز ہوتے ہیں۔ پہلی دفعہ دونوں ممالک وائٹ ہاؤس امریکہ میں بیٹھ کر معاہدہ سائن کرتے ہیں۔ سب کو امید تھی کہ اب امن ہو جائے گا، لیکن یہ معاہدہ سائن کرنے کے بعد بھی اسرائیل نے کچھ بھی فالو نہیں کیا۔ غزہ پٹی اور ویسٹ بینک میں یہودیوں کو لگاتار بھیجتے رہے اور غزہ پٹی اور ویسٹ بینک کا علاقہ دینے کا جو معاہدہ کیا تھا وہ بھی پورا نہیں دیتے۔ یوں 1994 میں فلسطین حکومت بنائی جاتی ہے، جسے پیلسٹائن نیشنل اتھارٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ فلسطین کے لوگ ویسٹ بینک میں چھوٹے چھوٹے حصوں میں رہنے لگے، کیونکہ وہاں مختلف جگہوں پر یہودیوں کی بھی کالونیز تھیں، تو ویسٹ بینک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصے پر فلسطین حکومت کا اختیار ہوگا، دوسرے حصے پر اسرائیل کا، جبکہ تیسرے حصے میں دونوں مل کر حکومت کریں گے۔ ویسٹ بینک اور غزہ پٹی میں فلسطین کو کچھ ٹکڑے ہی مل پاتے ہیں جہاں وہ حکومت کرتے ہیں، جو کہ UN پارٹیشن پلان کے بالکل برعکس تھا۔ یہ سارے امن معاہدے 1995 کو اسرائیل PM کے قتل کے بعد خراب ہو جاتے ہیں۔ اسرائیل کے PM کو یہودیوں کے متشدد رائٹ ونگ کے لوگوں نے 3 گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ کٹر یہودی لوگ فلسطین کو ان کی زمین دینے کے خلاف تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پورے فلسطین کو اسرائیل میں شامل کریں گے۔ 1987 میں مسلمانوں نے بھی ایک گروپ بنایا جس کا نام حماس تھا۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم اسرائیل کو فلسطین میں ملک نہیں بنانے دیں گے اور سارا علاقہ صرف فلسطین کا ہے۔ تو ان دونوں گروپس متشدد یہودی اور حماس کی وجہ سے نفرت مزید بڑھنے لگی اور حالات اور خراب ہوتے گئے۔ 2002 میں دونوں گروپس کی طرف سے سخت احتجاج ہوتے ہیں اور بہت سے فلسطینی اور اسرائیلی قتل ہو جاتے ہیں۔ ان جھگڑوں کے بعد یہودی ویسٹ بینک اور غزہ پٹی میں آباد یہودیوں کی سیکورٹی سخت کر دیتے ہیں۔ یہودی آبادیوں کے ارد گرد سیفٹی کے لیے دیوار بنا دیتے ہیں اور چیک پوسٹ لگا دیتے ہیں۔ 2006 میں حماس اور PLO کی فتح پارٹی کے بیچ الیکشن ہوتا ہے، جو کہ حماس جیت جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 2007 کو فلسطین میں حماس اور PLO کے درمیان سول وار شروع ہو جاتی ہے۔ دونوں پارٹیوں کے حمایتی ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سول وار کو بیٹل آف غزہ کہا جاتا ہے۔ اس سول وار کی وجہ سے فلسطین ملک 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ غزہ پٹی حماس کے قبضے میں آ جاتی ہے اور ویسٹ بینک پر PLO گورنمنٹ کی طرح حکمرانی کرتا ہے۔ اسی غزہ پٹی سے ابھی جنگ چل رہی ہے جو حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری ہے۔ اس جنگ میں ابھی تک غزہ پٹی میں 50,000 کے قریب فلسطینی لوگ شہید ہو چکے ہیں اور 1 لاکھ سے زائد زخمی ہیں۔ یہ جنگ کب اور کیسے ختم ہوگی اور اس کا کیا حل نکلے گا؟ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہونا چاہیے اور 1967 کی بنیاد پر علاقہ تقسیم کر دیا جائے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ UN کی پارٹیشن پلان کے مطابق ہونا چاہیے اور 1948 کے مطابق فلسطین اور اسرائیل کو ایریا دینا چاہیے۔ ناظرین، آپ بھی بتائیں کہ کیا حل ہونا چاہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔